نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق اللہ العظیم۔ حضرات سامعین کرام، آج انشاءاللہ سورۃ المسد کی تفسیر کو سمجھنا ہے۔ اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس سورت کی تفسیر کی تو انہوں نے نام اس سورت کا لکھا سورۃ المسد۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں جب اس سورت کی تفسیر کی تو اس کا نام لکھا سورۃ تبت، اور مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں جب اس کی تفسیر کی تو سورت کا نام لکھا سورۃ اللہب۔ تو چاہے سورۃ اللہب کہیں، چاہے سورۃ المسد کہیں، چاہے سورۃ تبت کہیں، یہ سب نام ہیں کیونکہ یہ تمام وہ الفاظ ہیں جو اس سورت کے اندر موجود ہیں۔ تبت سے تو یہ سورت ہی اسٹارٹ ہوتی ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور لہب یہ پہلی آیت میں یہ لفظ آیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور مسد اس سورت کی آخری آیت کا آخری لفظ ہے فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یہ سورت مکیہ ہے اور اس پر پوری امت کا اجماع ہے، کسی قسم کا کوئی اختلاف اس بات میں نہیں ہے۔ یہ سورت مبارکہ اپنی نوعیت کی ایک منفرد سورت ہے، پورے قرآن کریم میں اپنی نوعیت کی یہ ایک منفرد سورت ہے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے دو دشمنان اسلام کا تذکرہ کیا ہے، اور انہی کے سلسلے میں یہ سورت نازل فرمائی ہے، اور وہ دو اسلام کے دشمن جن کے سلسلے میں پوری سورت قرآن میں نازل ہوئی ہے وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ہے ام جمیل۔ یہ جو میاں بیوی ہیں، یہ جو جوڑا ہے، یہ انسانی تاریخ کا ایسا بد نصیب اور محروم القسمت جوڑا ہے کہ ان کی شناعت، قباحت اور مذمت کو بیان کرنے کے لیے قرآن میں پوری سورت نازل ہوئی ہے۔ ویسے تو پورا قریش اور سارے کفار مکہ اسلام کے دشمن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، مگر ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل، ان دونوں نے تو دشمنی کے اور ایذا رسانی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے، اور ایسی دشمنی کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے ایسا ٹارچر کیا کہ اگر اس داستان کو بیان کیا جائے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اور یہ ابو لہب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ماجد تھے عبداللہ، یہ ان کا بھائی ہے، حقیقی بھائی تو نہیں ہے، باپ شریک ہے،
عبد المطلب تو دونوں کے باپ ہیں مگر ماں دونوں کی مختلف تھیں، اور شروع میں اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مرحوم بھائی کے بیٹے تھے، اس کے بھتیجے تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ سویبہ نامی جس باندی نے ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر دی تھی، تو خوشی میں ابو لہب نے اپنی اس باندی کو آزاد کر دیا تھا کہ تو نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی ہے، میرے مرحوم بھائی کے یہاں بیٹا ہوا ہے، کہ خوشی میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ اور اس کو بڑی محبت تھی اپنے بھتیجے سے، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوئے، یہاں تک کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا، آپ پر وحی آنا، وحی نازل ہونا شروع ہوئی، تو اس کی ساری محبت دشمنی میں بدل گئی، اور یہ آپ کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ ابو لہب تو اس کا لقب ہے، اس کا نام تھا عبد العزیٰ، اور ابو لہب جو ہے عبد المطلب نے اس کا نام رکھا تھا پیار میں، کیونکہ یہ بہت حسین و جمیل تھا اور بہت خوبصورت تھا اور بہت سرخ سفید تھا۔ تو لہب کے معنی آتے ہیں آگ کا انگارہ، انگارہ چونکہ سرخ ہوتا ہے، لال ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی خوب سرخ سفید تھا، تو اس لیے اس کو ابو لہب کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بہت تکلیفیں پہنچائی، بہت اذیت پہنچائی، اور ایک بہت بڑا دشمن بن کے یہ سامنے آیا۔ ایک لمبی داستان ہے جس کو اگر بیان کریں گے تو سارا وقت ختم ہو جائے گا، مگر وہ داستان ختم نہیں ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسلام کی علل اعلان سب سے پہلے مخالفت کرنے والا جو شخص ہے وہ ابو لہب ہے، اور طارق بن عبداللہ المحاربی فرماتے ہیں کہ میں سوق ذی المجاز میں تھا، یہ ایک بازار لگتا تھا مکہ مکرمہ میں، جس میں تجارت کے لیے، خرید و فروخت کے لیے دور دراز سے لوگ آتے تھے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بازار میں جاتے تھے اور اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ تو طارق بن عبداللہ المحاربی فرماتے ہیں کہ میں نے سوق ذی المجاز میں دیکھا کہ ایک شخص ہے، وہ لوگوں سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کلمہ پڑھ لو، اسلام میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا ایک شخص ہے جو اس کو مار رہا ہے، اور اس کے پیروں پہ، اس کی پنڈلی پہ اتنے وہ پتھر مار رہا ہے جس کی وجہ سے اس شخص کی پوری پنڈلی اور پنڈلی کا نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے، پیچھے کا، ٹخنوں کے پیچھے کا، ارقوب کہتے ہیں جس کو عربی زبان میں، پورا لہو لہان ہو گیا، خونم خون ہو گیا۔ تو وہ اس کو مار بھی رہا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات مت سنو۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ دونوں کون ہیں؟ یہ ایک سیدھا سادہ جو شخص ہے جو لوگوں سے اتنا کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور دوسرا یہ شخص جو اس کو اتنی بری طرح مار رہا ہے کہ اس کی پنڈلی اور اس کے عرقوب جو ہے لہو لہان ہو گئے ہیں، خونم خون ہو گئے ہیں، اور سب لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی بات کو مت سنو، یہ جھوٹا ہے، یہ بددین ہے۔ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو شخص ہے جو لوگوں سے اسلام کی دعوت دے رہا ہے، کلمے کی دعوت دے رہا ہے، یہ تو محمد ہے۔
اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور یہ جو شخص اس کو مار رہا ہے یہ اس کا چچا ہے ابو لہب، جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ یہ محمد جھوٹا ہے۔ تو یہ ابو لہب کی اسلام دشمنی کا حال تھا، اور اسی طرح اسلام کی مخالفت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے میں اس کی جو بیوی تھی جمیل، وہ بھی کسی سے کم نہیں تھی۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نام تو جمیل تھا، مگر حقیقت میں تھی وہ قبیح، کیونکہ جمیل کے معنی تو خوبصورت کے آتے ہیں، اور وہ تھی قبیح، بدصورت، آور تھی، اورا، اس کی کان جو ہے، اس کی آنکھ میں عیب تھا، وہ کانی تھی، تو تھی قبیح، مگر نام رکھا تھا جمیل۔ یہ حرب ابن امیہ کی بیٹی تھی، اور سفیان ابن امیہ، حرب ابن امیہ کی یہ بہن تھی، اور ابو لہب کی بیوی تھی، اور یہ دونوں اسلام دشمنی میں سب سے آگے نکلے ہوئے تھے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار تھے، تو 2-3 دن رات میں آپ اٹھے نہیں عبادت کے لیے، تو یہ جمیل آئی آپ کے پاس اور کہنے لگی کہ ما ارا شیطانک الا وقد ترکک، نعوذ باللہ، کہ میرا خیال یہ ہے کہ تمہارے شیطان نے، یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، لہذا تم نے اب راتوں میں اٹھنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اس بات سے بہت تکلیف ہوئی، تو سورہ والضحیٰ نازل ہوئی، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے یہ صورت نازل فرمائی۔ قسم ہے ضحیٰ کی، چاشت کے وقت کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی سورت کے نازل ہونے کے بعد، اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ مسلمانوں کی چغل خوری کرتی تھی، اور مسلمانوں کے خلاف باتیں ادھر سے ادھر لگاتی تھی تاکہ فتنہ ہو، اور مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ لوگوں کے اندر زیادہ ہو۔ اور جب یہ سورۃ المسد نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب، جس میں اس کی بھی برائی تھی اور شوہر کی بھی برائی تھی، تو یہ غصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں بیت اللہ کے قریب تشریف فرما تھے۔ یہ ہاتھ میں ایک بڑا سا پتھر لے کے آئی غصے میں۔ وہاں اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے اور صدیق اکبر بھی۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فرمائی، حفاظت فرمائی، اور اس کی آنکھ پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ سب کچھ اس کو نظر آ رہا تھا، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے تھے۔ صدیق اکبر بھی اس کو نظر آ رہے ہیں۔ صدیق اکبر سے وہ کہنے لگی کہ کہاں ہے محمد؟ جہاں بھی مجھے ملے گا نعوذ باللہ تو یہ پتھر میں اس کے چہرے پہ ماروں گی، اس کے منہ پہ دے کے ماروں گی، جس منہ سے وہ میری برائیاں کر رہا ہے میں یہ پتھر اس منہ پر لے کے ماروں گی۔ اور پھر کہنے لگی کہ میں شاعرہ ہوں، اور پھر اس نے اپنا شعر سنایا اور کہا مذممن عصینا وامرہ ابینا ودینہ قلینا، کہ مذمم کی ہم نے نافرمانی کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا محمد،
لیکن کفار جب آپ کو برا بلا کہتے تھے، گالیاں دیتے تھے تو محمد نہیں کہتے تھے، بلکہ اس کے مقابلے میں کہتے تھے مزمم۔ محمد کی ضد ہے مزمم، کیونکہ محمد بنا ہے حمد سے، حمد کے معنی تعریف، تو محمد کے معنی ہے قابل تعریف، یعنی وہ شخص جس کی خوب تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ اور مزمم بنا ہے ضمن سے، مذمت سے، اس کے معنی آتے ہیں برائی، تو مزمم کے معنی ہوئے قابل مذمت، جس کی زیادہ سے زیادہ برائی کی جائے وہ مزمم ہے، اور جس کی زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے وہ محمد ہے۔ تو محمد کہنے کے بجائے وہ آپ کو کیا کہہ رہی ہے شعر میں؟ مزممن عصینا، کہ مزمم کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصینا، ہم نے نافرمانی کی ہے، وَأَمْرَهُ أَبَيْنَا، اور اس کے حکم کو ریجیکٹ کیا ہے ہم نے، وَدِينَهُ قَلَيْنَا، اور اس کے دین کو نفرت کر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ جب وہ چلی گئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ آپ تو میرے برابر میں ہیں، اور وہ آپ ہی کو تلاش کر رہی تھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پہ ایسا پردہ ڈال دیا کہ میرا جسم اور میری ذات اس کو نظر نہیں آئی۔ اور یہ جو قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے کے وقت مزمم کہتے تھے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس خوبصورتی سے مجھے قریش کی گالیوں سے، سب و شتم سے بچا لیا، کیونکہ قریش جب بھی مجھے گالیاں دیتے تھے تو محمد کے بجائے مزمم کہتے تھے، اور مزمم تو میں نہیں ہوں، میں تو محمد ہوں، لہذا وہ ساری گالیاں میرے اوپر پڑتی ہی نہیں تھی۔ اگر محمد کہہ کے گالیاں دیتے تو وہ گالیاں میرے اوپر پڑتی، کیونکہ میں محمد ہوں۔ اللہ نے ایسا خوبصورت ہیلا فرمایا اور ایسا ان کی عقل کے اوپر کیا کہتے ہیں وہ پڑا، پردہ پڑا، کہ وہ بجائے محمد کہنے کے مزمم کہتے تھے، اور مزمم میں ہوں نہیں، لہذا وہ ساری گالیاں جو ہے وہ میرے اوپر نہیں پڑتی تھیں۔ بہرکیف یہ وہ دو شخصیات ہیں، میاں اور بیوی، ابو لہب اور ام جمیل، جن کی مذمت کے لیے اللہ رب العزت نے یہ پوری صورت نازل فرمائی ہے۔ اس صورت کا شان نزول کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ انہوں نے فرمایا کہ جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، یعنی جہنم کی آگ سے۔ علی سبیل العموم تو پوری انسانیت آپ کی دعوت کی مخاطب ہے، ہر فرد بشر آپ کی دعوت کا مخاطب ہے، ہر ایک کو جہنم کی آگ سے ڈرانا یہ آپ کا فریضہ و ذمہ داری ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ فرمایا گیا کہ آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو خصوصیت کے ساتھ آپ ڈرائیے، یعنی ان کو دعوت اسلام دینے کا اہتمام اور زیادہ کیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پہ چڑھ گئے، اور صفا کے اوپر چڑھ کے آپ نے کہا یا صباحا، اور پھر مختلف قبیلوں کے نام لے کر آپ نے مخاطب کیا، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد مناف۔ یہ طریقہ ہوتا تھا اس زمانے میں کہ اگر کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہوتا تھا کسی بستی کے اوپر، تو اس طرح پہاڑی پہ چڑھ کر آواز دی جاتی تھی، اور لوگ پھر اپنی حفاظت کی فکر میں لگ جاتے تھے۔
تو جب یہ آئی صفا پہاڑی پر سے یہ آواز، تو لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا یہ کون ہے؟ سب لوگ گھبرا گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کا لشکر ہماری بستی پہ چڑھائی کرنے والا ہے، حملہ کرنے والا ہے۔ تو سب لوگوں نے ایک دوسرے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ محمد ہے۔ تو سارے لوگ وہاں آ کے جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ دشمن کا لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے اور کسی بھی وقت وہ یہاں پہنچ سکتا ہے، صبح کے وقت یا شام کے وقت، تو تم میری بات کو مانو گے، میری تصدیق کرو گے؟ تو سب لوگوں نے ایک آواز ہو کے کہا بالکل ہم آپ کی بات مانیں گے، کیونکہ ہم نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، لہذا ہمیں آپ کے الصادق الامین ہونے پہ پورا یقین ہے، ہم آپ کی بات مانیں گے۔ جب یہ اقرار کرا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو پھر آپ نے اپنی بات کہی، فرمایا کہ میں تم لوگوں کو ایک دردناک عذاب سے ڈراتا ہوں، یعنی کفر اور شرک کی بنیاد پر جہنم میں جو عذاب ملے گا میں اس سے ڈراتا ہوں۔ یہ بات جب سنی تو وہ سب ناراض ہو گئے، سب غصہ ہو گئے کہ یہ تو وہی اپنی بات کہہ رہا ہے جس بات کو لے کر ہمارا اس سے اختلاف ہے۔ تو اس موقع پر ابو لہب نے ایک جملہ کہا، تبًّا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، پورے دن تیرے اوپر ہلاکت ہو، بربادی ہو، کیا اسی کام کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے؟ ہم تو سمجھے کہ واقعتاً کوئی دشمن آ رہا ہے اور چڑھائی کرنے والا ہے، یہ خبر سن کے ہم آئے تھے، اور یہاں جب پہنچے تم تو وہی بات کہہ رہے ہو جس سے تمہارا اختلاف ہے۔ تو یہ جو اس نے کہا تبًّا، ہلاکت ہو، بربادی ہو، تو اسی موقع پر بھی یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اللہ تعالیٰ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ہلاک ہو، برباد ہو ابو لہب کے دونوں ہاتھ، وتب اور ہلاک و برباد ہو گئے۔ تبت یدا ابی لہب یہ تو بد دعا ہے، اور وتب یہ خبر ہے کہ اس بد دعا کا ظاہر ہونا اور قبول ہونا اتنا یقینی ہے گویا کہ تم سمجھو کہ برباد ہو گئے۔ علماء کرام نے فرمایا، مفسرین کرام نے، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ سے مراد اس کی ذات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یدانی سے کبھی کبھی ذات مراد لے لیتے ہیں، جیسے قرآن میں آیا ہے بما قدمت یداک، یہاں بھی نفس مراد ہے، بما قدمت نفسک، اور ہاتھ بھی مراد ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایک موقع پر ابو لہب کہہ رہا تھا لوگوں سے کہ محمد یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد یہ ہوگا، وہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، ہمارے ان ہاتھوں نے تو آج تک ایسی کوئی چیز دیکھی نہیں۔ پھر اپنے ہاتھوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا کہ تبًّا لکما، تم دونوں کے لیے ہلاکت و بربادی ہو، کیا تم دونوں نے ایسی کوئی چیز دیکھی ہے جو یہ محمد کہتے ہیں؟ تو اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہاں یدا ابی لہب کہا گیا۔ تو یہ دو قول ہیں مفسرین کے، ابو لہب کی ذات بھی مراد ہو سکتی ہے اور ابو لہب کے دونوں ہاتھ مراد ہو سکتے ہیں، حاصل اور خلاصہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ وتب اور ہلاک ہو گئے۔ حالانکہ یہ ابو لہب جو ہے اس کے مرنے اور دنیاوی ہلاکت اور بربادی سے تقریباً 10 سال پہلے یہ صورت نازل ہوئی۔ جب یہ صورت نازل ہوئی
اور یہ شان نزول کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد آپ نے پورا دور مکی گزارا. اس کے بعد آپ مدینہ منورہ گئے. مدینہ منورہ کے قیام میں غزوہ بدر ہوا. غزوہ بدر کے 7ویں دن، غزوہ بدر ختم ہونے کے بعد 7ویں دن ابو لہب کو ایک بیماری لگی، اور وہ بیماری ایسی تھی جو پھیلنے والی تھی. تو اس کے رشتہ داروں نے، گھر والوں نے اس کو بالکل الگ تھلگ ایک جگہ پھینک دیا، اور سب لوگ اس سے دور ہو گئے کہ یہ بیماری ہمارے نہ لگ جائے. چنانچہ جب کوئی قریب ہی نہیں آیا تو نہ کوئی تیمارداری ہوئی، نہ کوئی علاج ہوا، نہ کوئی دوا دارو ہوئی. نتیجتاً تڑپ تڑپ کے چند دنوں میں وہ مر گیا. مرنے کے بعد بھی کوئی اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی، اس کی لاش تھی، اس کے پاس نہیں گیا اس کی بیماری کی وجہ سے. تو جب اس کی جسم میں بدبو پھیلنے لگی تو چند مزدوروں کو اجرت دے کر اس کام پہ لگایا گیا. انہوں نے ایک گڈھا کھودا اور ڈنڈے وغیرہ سے اس کی لاش کو دھکا دے کے اس گڈھے میں گرا کے اوپر سے مٹی ڈال دی. تبت یدا ابی لہب و تب، ہلاکت ہو، ہلاک ہو، برباد ہو ابو لہب کی ذات یا ابو لہب کے دونوں ہاتھ، اور وہ ہلاک و برباد ہو گئے. اس کے بعد فرمایا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو اس کا مال اس کو کام آیا اور نہ کمائی اس کو کام آئی. ما کسب کا جو لغوی ترجمہ ہے وہ ہے کمائی. ایک تو ہوتا ہے انسان کا راس المال، اور ایک ہوتی ہے کمائی جو پروفٹ اوپر سے آتا ہے. کسی نے 1,00,000 ریال کاروبار میں لگائے اور پروفٹ کے بعد وہ ہو گئے 1,50,000 ریال. تو اصل جو مال ہے اس کا رأس المال وہ تو 1,00,000 ریال ہے، اور 50,000 ریال جو ہے یہ کمائی ہے، یہ پروفٹ ہے. تو ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو نہ اس کا اپنا اصلی مال کام آیا اور نہ اس کا پروفٹ اور کمائی اس کے کام آئی. اور دوسرا قول یہ ہے کہ ما کسب سے مراد ہے اولاد. ما کسب سے مراد ہے اولاد، اور ما کسب یعنی کمائی سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے. یہ ایک دوسری حدیث سے ثابت ہے. ابو داؤد کے اندر روایت ہے، صحیح روایت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اطیب ما اکل الرجل من کسبہ وولدہ من کسبہ، سب سے اچھی غذا اور خوراک جو بندہ کھاتا ہے وہ غذا ہے جو اپنی کمائی سے کھائے. دوسروں کا دیا ہوا یا مانگ کر کھانا یہ اچھی بات نہیں ہے. اپنی محنت سے، اپنی کمائی سے جو آدمی کھاتا ہے وہ سب سے اچھی غذا ہے. اور پھر فرمایا وَوَلَدُهُ مِن کَسْبِهِ، کہ اس کی جو اولاد ہے یہ بھی اس کی کمائی ہے. لہذا چاہے اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا کھائے یا اپنی اولاد کا کمایا ہوا کھائے، دونوں ایک ہی بات ہے، کیونکہ اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہے. تو اس لیے بعض مفسرین نے اس حدیث سے استفادہ کرتے ہوئے یہاں اس آیت کریمہ میں یہ مطلب بیان کیا کہ وما کسب سے مراد ہے اولاد، کہ ابو لہب تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، اور انتہائی ذلیل ہو کر اس دنیا میں مرا. نہ اس کو اس کا مال کام آیا، نہ اس کی اولاد کام آئی. یہ کیوں فرمایا؟ کیونکہ ابو لہب یہ کہتا تھا کہ اس کے پاس جو ہے دولت بہت تھی. ابو لہب کے جو دوسرے بھائی تھے، عبد المطلب کے جو دوسرے بیٹے تھے، ان کو تو شوق تھا سرداری کا، لیکن ابو لہب کو شوق تھا دولت کمانے کا. تو اولاد بھی تھی اس کے پاس، 3 بیٹے تھے، 3 بیٹیاں تھیں، اور مال و دولت بھی بہت زیادہ تھا. تو یہ کبھی کبھی کہتا تھا لوگوں سے کہ اولاً تو محمد جو بھی باتیں بتاتے ہیں ایسا ہوگا ویسا ہوگا،
नाउज़ बिल्लाह सब झूठ है। और अगर बिलफर्ज सच मान भी लिया जाए तो मेरे पास इतनी औलाद है और मालो दौलत है कि मैं औलाद और मालो दौलत देकर अपनी जान बचा लूँगा। फरमाया मा अगना अनहु मालुहु व मा कसब, न इसका माल इसके काम आया और न औलाद इसके काम आई, बल्कि जब ताफुन वाली बीमारी पैदा हुई तो इसी की औलाद ने इसको छोड़ दिया और इसका मालो दौलत भी काम नहीं आया। ये सज़ा इसको किस बात की मिली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी की सज़ा मिली, क्योंकि इसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी अजियतें दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 बेटियों का निकाह अबू लहब के बेटों से किया था। हज़रत उम्मे कुलसूम रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था अबू लहब के बड़े बेटे से, उतबा से, और हज़रत रुक़ैया रदी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ था इसके दूसरे बेटे से, उतैबा से। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा किया था तो इसने अपने बेटों से कहा कि हम ऐसा करेंगे कि मोहम्मद खुद अपने फैमिली के मसाइल में उलझ जाएं और इस्लाम की दावत देने के लिए वो फारिगुज़ ज़हन न हो। चुनाचे अपने बेटों से कहा कि इनकी दोनों बेटियों को तलाक दे दो। जब ये दोनों बेटियां जाके घर में बैठेंगी तो मोहम्मद जो है ज़हनी तौर पे परेशान होंगे। चुनाचे इन दोनों बेटों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों बेटियों को बग़ैर किसी जुर्म के, बग़ैर किसी कसूर के तलाक दे दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी तकलीफ़ पहुंची इस वाक़े से। बाहर कैफ तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। ये तो अबू लहब के बारे में बताया दुनिया के सिलसिले में। आखिरत में क्या होगा? सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। अन करीब ये दाखिल होगा ऐसी आग में जो शोले वाली है। ज़ात लहब, शोले वाली है, इंतहाई ख़तरनाक और दहकती हुई आग में ये दाखिल होगा। ये दाखिल होगा वम्रअतुहु, और उसकी बीवी भी अन करीब दाखिल होगा शोले वाली यानी दहकती हुई आग में खुद ये अबू लहब वम्रअतुहु और उसकी बीवी। ये अजाब होगा आखिरत में। और उसकी बीवी के बारे में फिर बाद में 2 बातें फरमाई। एक बात तो ये फरमाई हम्मालतल हतब, कि वो हम्मालतुल हतब है, लकड़ियाँ अपने ऊपर लादने वाली है, लकड़ियाँ उठाने वाली है। और दूसरी बात फरमाई फ़ी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हम्मालतल हतब का क्या मतलब है? हमाला यहमिलु हमलन के माना किसी चीज़ को उठाना, हम्माला उठाने वाली, और हतब कहते हैं उन सूखी लकड़ियों को जो आग जलाने में इस्तेमाल की जाती हैं। तो हम्मालतल हतब से मुराद हज़रत इब्न अब्बास और मुजाहिद और इक्रिमा और दीगर मुफस्सिरीन ने फरमाया कि इससे मुराद है चुगलखोरी, कि वो चुगलखोर थी। क्योंकि अरब जो है चुगलखोर को जो चुगली करता है यानी शिकायत किसी की दूसरे से लगाता है, लगाई बुझाई करता है, फितना करता है, तो चूँकि लकड़ियाँ जो होती हैं इनसे भी आग जलती है और ये जो चुगलखोरी की जाती है इससे भी फितने की आग जलती है, आग भड़कती है, इख्तिलाफ की आग भड़कती है। तो दोनों का काम एक है। इसलिए अरब जो चुगलखोर होता है, लोगों की शिकायतें इधर से उधर करता है, उसको भी हम्मालुल हतब कहते हैं। और चुगलखोरी इतना बड़ा गुनाह है कि कत्ल के साथ और सूद के साथ हदीस में इसको बयान किया गया है। और एक हदीस में आता है कि चुगलखोर जन्नत में दाखिल ही नहीं होगा। तो हज़रत इब्न अब्बास और मुजाहिद और इक्रिमा इन हजरात की राय ये है कि हम्मालतुल हतब से मुराद है कि
کہ وہ عورت چغل خور تھی، مسلمانوں کی باتیں ادھر سے ادھر لگا کر ان کے خلاف فتنے کی آگ بھڑکاتی تھی۔ اور اس کے بعد فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، کہ اس کی گردن میں، فی جیدہا، اس کی گردن میں ایسی رسی ہے جو لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی ہے۔ اگر مضبوط قسم کی رسی ہو اور اس کے اوپر لوہے کے تار کو چڑھا دیا جائے تو اس سے وہ رسی جو ہے بھاری بھی ہو جاتی ہے، مضبوط بھی ہو جاتی ہے۔ تو اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ حال اس عورت کا بتایا گیا ہے آخرت کے اعتبار سے، کہ آخرت میں اس کے گلے میں ایسی رسی ڈالی جائے گی جو آہنی ہوگی، لوہے کے تار سے بٹی ہوئی ہوگی۔ بلکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہی رسی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، کہ ایسی زنجیر کہ جس کی لمبائی 70 ہاتھ کے برابر ہے، وہ قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالی جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، فی جیدہا حبل من مسد، یہ اس کا دنیا کا حال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مالدار ہونے کے باوجود ایسی کنجوس تھی کہ جنگل سے لکڑیاں لے کر آتی تھی اور کانٹے دار لکڑیاں لا کر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی، تاکہ اندھیرے میں جب آپ گزرے تو اس سے ٹکرا کے گر جائے اور اس کے کانٹوں سے آپ کا جسم مبارک زخمی ہو جائے۔ آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے یہ لکڑیاں کانٹے دار اس طرح اٹھا کے لاتی تھی، اور یہی اس کے موت کا سبب بنا۔ ایک مرتبہ لکڑیوں کا پورا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے لا رہی تھی، اور اس گٹھے کی جو رسی ہوتی تھی، اس رسی کو ایسی اپنے گردن میں ڈال لیتی تھی۔ تو ایک مرتبہ آتے آتے وہ تھک گئی اور بیٹھ گئی۔ جب وہ بیٹھی تو وہ جو گٹھا لکڑیوں کا سر پہ رکھا ہوا تھا وہ ڈس بیلنس ہو گیا اور وہ گر گیا، اور جب وہ گرا تو یہ رسی جو گلے میں پڑی ہوئی تھی یہ ٹائٹ ہو گئی اور پھندا لگ گیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ تو بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد، یہ اس کا دنیا کا حال ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی موت واقع ہوئی۔ بہرکیف اس سورت کا ہم شروع سے ترجمہ ایک مرتبہ پھر کر لیتے ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور برباد ہو گئے۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہیں کام آیا اس کو نہ اس کا مال نہ اس کی کمائی، ایک قول۔ دوسرا قول، نہیں کام آیا اس کو نہ اس کا مال نہ اس کی اولاد۔ سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ، ان قریب داخل ہوگا شعلے والی آگ میں وہ ابو لہب، وَامْرَأَتُهُ، اور اس کی بیوی۔ اور وہ بیوی کیسی ہے؟ حمالۃ الحطب، ایک قول کے مطابق جو کہ چغل خور ہے، چغلیاں کرتی ہے مسلمانوں کی، اور دوسرے قول کے مطابق جو لکڑیوں کا گٹھر اپنے سر پر لادنے والی ہے۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کی گردن میں لوہے کے تاروں سے بٹی ہوئی مضبوط اور بھاری قسم کی رسی ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بھی یہ ہے کہ فی جیدہا حبل من مسد میں آخرت کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ وہی رسی ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وہ 70 ہاتھ لمبی ہوگی۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، یہ اس کا دنیا کا حال بیان کیا گیا ہے، وہ اس طرح سر پہ لکڑیوں کا گٹھر رکھ کے لاتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، اور اسی کا پھندا لگ کے ایک مرتبہ اس کی موت واقع ہوئی۔
یہ چند باتیں تھیں جو اس صورت کے متعلق عرض کرنی تھیں. اللہ تعالی ہم سب کو پورے قرآن کو سمجھنے کی اور تدبر کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. Don't forget like, share, comments, and subscribe to the best Islamic channel and page Farooqi Media Service on YouTube and Facebook.